سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك اے اللہ تو پاک ہے اور تیرے ہی لیے تعریف ہے اور تیرا نام برکت والا ہے. وتعالى جدك ولا إله غيرك. اور تیری بزرگی بلند و بالا ہے اور تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں. سبحانک اللہم، اللہ کمزور نہیں، ظالم نہیں، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی نقص نہیں. اس نے مجھے جو بھی زندگی کا امتحان دیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں. یہ مثبت رویے کی بنیاد ہے، یعنی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. وَبِحَمْدِكَ، تعریف اور شکر بھی دین کی ایک اہم بنیاد ہے. جب تک سچی تسبیح نہ ہو، سچی تعریف اور شکر نہیں ہو سکتا. کامیاب شخصیت کا راز مثبت رویہ رکھنا اور شکر کرنا. وتبارک اسمک، اگر آپ صرف کام اچھا ہو کہتے رہیں تو کام اچھا نہیں ہو جاتا، مگر اللہ کے نام سے کام شروع ہو تو اس کی مدد مل جاتی ہے، برکت مل جاتی ہے، اور آخرت میں تو اس کا نام لینے والے اور اس کا کام کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کی برکتوں سے سرفراز ہوں گے. وَتَعَالَى جَدُّكَ، تیری بزرگی یا تیری میجسٹی سب سے بلند ہے. کوئی دنیا کا کتنا ہی طاقتور حکمران ہو یا بادشاہ تیرے سامنے کچھ بھی نہیں. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اس کی وحدانیت کا اقرار اور شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان کریں، ورنہ نجات ہی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس لیے شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں. جزاک اللہ. بہرحال نماز میں دعائے استفتاح پڑھنا چاہیے. ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرے گا آدمی؟ اعوذ نہیں، بسم اللہ نہیں، سب سے پہلے کیا پڑھے گا؟ دعا استفتاح، یا جس کو ثنا ہمارے ہاں کہتے ہیں. کیا ہے وہ؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءۃ اسکاتۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرات کے بیچ میں تھوڑی دیر چپ ہو جاتے تھے، سکوت کرتے تھے. قرات اور تکبیر، اللہ اکبر کہا، اس کے بعد تھوڑا چپ ہو جاتے تھے. کب تک؟ قرات الحمدللہ رب شروع کرنے والے قرات، اس کے بیچ میں ایک گیپ ہوتا تھا، چپ ہو جاتے تھے. قال احسبه قال هنیۃ، راوی کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں انہوں نے کہا کچھ دیر کے لیے چپ ہوتے تھے. فقلت بأبی و امی یا رسول اللہ، میں نے کہا، صحابی کہتے ہیں میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اے اللہ کے رسول. اسکاتک بین التکبیر والقراءۃ ما تقول، تکبیر اور قرات کے بیچ میں آپ چپ ہو جاتے ہیں، آپ کیا پڑھتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ قال اقول اللهم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللهم نقنی من الخطایا والذنوب کما ينقى الثوب الابيض من الدنس. بعض روایت میں ذنوب ہے، بعض میں نہیں، جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں نہیں ہے. کما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. یہ دعا ہے، اس کا ترجمہ تاخیر ہوگی اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں. اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو یہ جو دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استفتاح، استفتاح کہتے ہیں شروع کرنا، تو نماز شروع کرنے میں پہلے یہ دعا پڑھی جائے گی. تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے، اولاً تو یہ کہ یہ دعا بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. دوسری بھی دعا اس میں آئی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، عام طور سے جو لوگ پڑھتے ہیں وہ تبارک اسمک، یہ پوری جو دعا ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی ثابت ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے. صحیح مسلم میں حضرت عمر سے ہے، ابو داؤد میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. لہٰذا یہ دعا اور وہ دعا جو چاہے آدمی پڑھ سکتا ہے. اس میں ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا زور سے پڑھتے تھے یا آہستہ؟ اپنے آپ، اس میں لکھا ہوا ہے آہستہ، اپنے آپ معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو سننے نہیں آئے تو فوراً پوچھا، آپ چپ ہو جاتے ہیں، کیا پڑھتے تھے، کیا پڑھتے ہیں آپ؟ معلوم ہے کہ زور سے اگر پڑھتے تو معلوم ہو جاتا.
تو معلوم ہے کہ یہ دعا کیسے پڑھنا چاہیے؟ آہستہ آہستہ. بہت سارے بولتے سن آہستہ پڑھنے کی دلیل کیا ہے؟ اب نہیں سمجھتا آدمی کی اس کی اپنی مجبوری ہے، مصیبت ہے، اس کو بتانا چاہیے دیکھو یہ ایسا ہے کہ اگر آپ زور سے پڑھتے تو معلوم ہو جاتا، آپ آہستہ پڑھتے تھے اس لیے معلوم نہیں ہوا، آپ پوچھا. تو یہ دعا آہستہ پڑھنا چاہیے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. کسی نے سوال پوچھا کہ آپ جو نماز میں ثنا پڑھتے ہیں اس کے کلمات سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ احادیث سے ثابت کیجئے. جواب سماعت فرمائے. سب سے پہلی دلیل ترمذی شریف جلد اول ابواب الصلاۃ حدیث نمبر 231. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام نماز شروع فرماتے تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھتے تھے. دوسری دلیل امام ابن ماجہ حدیث نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 850. اسی طرح امام نسائی نے اپنی سنن میں اس حدیث کو نقل کیا، حدیث نمبر 902. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب نماز شروع فرماتے تو یہ کلمات فرماتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھتے تھے. تیسری دلیل سنیے جسے امام دار قطنی نے نقل کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز شروع فرماتے تو تکبیر کہتے، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ دونوں انگوٹھے کانوں کی لو تک پہنچ جاتے. پھر آپ علیہ السلام پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس سے پتہ چلا کہ ثنا کے یہ کلمات جو ہم پڑھتے ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.